باب اول، کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ سمندر پار میں ایک کرکٹر کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں۔ 21 برس کھیل کے میدانوں میں رہا، چنانچہ یہی میری شناخت ہے۔ مگر میں پاکستان میں ایک سیاستدان ہوں، ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جو اشرافیہ سے برسر جنگ ہے۔ اشرافیہ جو 6 اشروں سے غریب عوام کا خون چوس رہی ہے اور تمام وسائل برباد کیے دیتی ہے جو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ کبھی پرویز مشرف ایسے فوجی ڈکٹیٹر پاکستان میں مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی بھٹو اور شریف خان وادے۔ نتیجہ یہ کہ رفتہ رفتہ پاکستان اپنی اس منزل اور مقاصد سے دور ہوتا گیا جن پر اس وطن کی بنیاد ہے۔ اسلامی جمہوری ریاست کی بجائے اب یہ مفاد پرستوں کی چراگاہ ہے۔ کوئی اگر ان کے مقابلے میں اٹھے، کوئی اگر چیلنج کرے، خواہ وہ میری طرح معروف اور مقبول ہی کیوں نہ ہو، وہ گرفتار بلا، اسیری یا تشدد کا شکار ہوگا۔ جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تو یقین یہ تھا کہ اسلامی اقدار اور اصول معاشرے کے مختلف عناصر کو ہم آہنگ کر دیں گے۔ آج یہ ایک شکستہ ملک ہے۔ پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں فوج اور انتہا پسندوں میں رزم آرائی ایک تعاون بن گئی ہے۔ معدنی دولت سے مالا مال، بیشتر دشت و بیاں پر مشتمل محدود آبادی والے بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی سرگرمیاں۔ کراچی میں لسانی گروپوں کا تصادم، مہاجروں اور پشتونوں کی محاذ آرائی بڑھ گئی ہے۔ آدھی سے زیادہ آبادی پنجاب میں ہے، دوسرے صوبوں کو اس کی خوشحالی سے شکایت رہتی ہے۔ مزید یہ کہ سیاسی قوت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے مصائب کا آغاز 1947 کے فوراً بعد ہی ہو گیا، جب ہم نے اپنے عظیم لیڈر محمد علی جناح کو کھو دیا۔ میں پاکستان بننے کے 5 برس بعد پیدا ہوا۔ مجھے یاد ہے تب ہم اپنے وطن پہ کتنا فخر کرتے تھے، کیسے پر امید اور کتنے پرجوش ہوا کرتے تھے۔ انگریزی استعمار کے ہاتھوں سے آزادی چھین کر مسلمانوں کے لیے ہم نے ایک نیا گھر تخلیق کیا تھا۔ اب مالدار ہندو اکثریت ہمیں لوٹ نہ سکتی تھی۔ استعمار کی مکاری اور توہین سے بھی ہم محفوظ تھے، ہم آزاد تھے۔ یہ گمشدہ اسلامی تمدن کی بازیافت کا وقت تھا جس کی کبھی پوری ہندوستان پہ حکمرانی تھی۔ اب ہم اسلامی اصول نافذ کر دینے کے لیے آزاد تھے۔ مساوات، سماجی اور اقتصادی انصاف کا خواب، جمہوریت، جیسا کہ قوم کے باپ قائد اعظم نے کہا تھا، ملائیت نہیں جمہوریت۔ عالم اسلام کے لیے ہمیں ایک دمکتی ہوئی مثال بننا تھا۔ اس امر کی مثال کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کس طرح چمکتی اور فروغ پاتی ہے۔ یہ تھے ہمارے خواب۔ بہت دیر میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ خوابوں کی تعبیر کتنی مشکل ہوتی ہے، خواہ یہ ہم جیسی نئی قوم ہی کیوں نہ ہو جس کے کندھے تاریخ کے بوجھ سے آزاد ہوں۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ہم اپنے سپنوں سے دور ہوتے گئے، ان سپنوں سے جو تخلیق پاکستان کی بنیاد تھے۔ پاکستان کی جڑیں متحدہ ہندوستان پر برطانوی راج کے آخری دنوں میں پیوست ہیں۔ تب پنجاب اور سرحد کے علاوہ بحرہ عرب کے نیلے پانیوں کے کنارے آباد سندھ اور بلوچستان کو پاکستان نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ علاقے صدیوں تک کبھی ایک تو کبھی دوسری سلطنت کا حصہ رہے۔ 19ویں صدی کے آغاز سے اول ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برطانوی فوج کے ذریعے اس پر حکومت کی گئی۔ 1980 کے بعد سیاسی طور پر جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ آغاز کار میں مسلمان بھی اس میں شامل تھے۔ انگریز کبھی دستبردار نہ ہوتے اگر دوسری عالمگیر جنگ نے اقتصادی اور سیاسی طور پہ انہیں کمزور نہ کر دیا ہوتا۔ یہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا، شام کے دھندلکے میں ڈوبنے لگی۔ ہلا دینے والی احتجاجی تحریکوں کے بعد کانگریس نے برطانوی حکومت سے مذاکرات کا آغاز کیا۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ بھارت کو ایک ملک کے طور پہ برقرار رکھیں۔ یہیں سے دو قوموں کی تاریخ مختلف اور متصادم ہو جاتی ہے۔ بھارتی قوم پرستی سے خوفزدہ اس تشدد پہ فکر مند اور متفکر جس کا سامنا 20ویں صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں مسلمانوں کو ہوا، آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک چونکا دینے والا فیصلہ کیا۔ 2 لیڈر اس جماعت میں اصل اہمیت کے حامل تھے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال۔ پاکستان بننے سے 9 سال پہلے اقبال وفات پا گئے،
مگر اس فلسفی شاعر ہی کو پاکستان کی روحانی اور علمی بنیاد رکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ملک گیر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان باہم مدغم ہو کر ایک ریاست بن جائیں۔ برطانوی سلطنت کے تحت یا اس سے رہائی پا کر بھارت کے شمال مغرب میں ایک نئی مسلم ریاست کی تشکیل مجھے مسلمانوں کی تقدیر لگتی ہے۔ اقبال کو یقین تھا کہ مسلمان اپنی تہذیب، اقدار اور روایات پر مبنی ایک معاشرے کی تشکیل اور آزاد وطن کے حقدار ہیں۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمانان برصغیر کو اپنی اجتماعی خودی بروئے کار لانا چاہیے۔ اقبال نے فقط ایک آزاد وطن کا خواب ہی نہ دیکھا، بلکہ ان کی ولولہ خیز شاعری نے ہندوستان کے مسلمانوں میں بیداری کی برقی لہر بھی دوڑا دی۔ وہ صرف استعمار سے آزادی نہ چاہتے تھے، بلکہ ملوکیت اور آمریت سے بھی۔ انسانی مساوات، حقوق، وقار، انصاف اور آزادی کے اس علمبردار نے افتادگان خاک کو پکارا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور شرف آدمیت کے لیے جدوجہد کریں۔ جوں جوں عمر گزرتی گئی، اقبال میرے رہنما بنتے گئے۔ زیادہ سے زیادہ میں ان سے اکتساب فیض کرنے لگا، گویا ایک القائی اور الہامی آواز۔ وہ مغربی جمہوریت کی اندھی تقلید کے قائل نہ تھے، فرماتے تھے کہ ہم اسلامی اصولوں کے پاسداری سے فطری انداز میں انصاف، رواداری، امن، مساوات اور یکجہتی کو پا لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے بارے میں اقبال کی تعبیر در حقیقت اس سے کہیں زیادہ بلند اور وسیع تناظر کی حامل ہے جیسی کہ عام طور پہ پیش کی جاتی ہے۔ اقبال کی نگاہ میں اسلام محض چند عقائد اور عبادتوں کا مجموعہ نہیں، مسلم اور غیر مسلم کا فرق محض عقیدے کا نہیں بلکہ بنیادی طور پہ زندگی کے بارے میں انداز فکر کا بھی ہے۔ خاندان اور نسل پر افتخار کو اقبال مسلمانوں کی زوال کا سبب بلکہ سب سے بڑا سبب قرار دیتے تھے۔ ان کی رائے میں مساوات، یکجہتی اور آزادی پر مبنی اسلامی اصولوں کی حدود میں درجہ بندی، ذات پات، ملوکیت اور ایک بالا تر حکمران طبقے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسانوں میں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، جیسا کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسانوں میں سب سے زیادہ باعزت وہ لوگ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جب آپ یہ انداز فکر اختیار کر لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آپ جواب دہ ہیں، چنانچہ آپ محتاط اور مہذب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا، آج کے مسلمانوں کا کلچر وہ نہیں جو اسلام کا اصل ہے، اس کے عظیم اخلاقی اصول تو قرآن عظیم الشان سے ماخوذ ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن نے انسانوں کو وہ رہنمائی بخشی ہے کہ اگر وہ اس پہ عمل پیرا ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی صلاحیت مکمل طور پہ بروئے کار آ جائے اور وہ اپنے اعلیٰ ترین امکانات کو چھو لے۔ اپنے خودی کے فلسفے میں تاریخ کے اس نادر فلسفی اور شاعر نے زندگی گزارنے کا وہ قرینہ اور انداز واضح کیا جو علمی اعتبار سے مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ سر سید احمد خان کی طرح اقبال نے بھی مغربی تعلیم حاصل کرنے پر اصرار کیا۔ یہ کہا کہ جب تک مسلمان ہندو اکثریت والے بھارت میں اقلیت بن کر جئیں گے، مثالی معاشرہ قائم نہ کر سکیں گے۔ صرف یہ نہیں کہ ذات پات کے اپنے نظام اور سماجی عدم مساوات کی بنا پر بھارت اس نظام اخلاق کا حریف تھا جس پر ان کا اعتبار اور یقین تھا، یہ بھی کہ اسلام کے اخلاقی اصولوں کے مطابق ایک معاشرے کی تعمیر ممکن نہ ہوگی اگر زمام کار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ عالم اسلام کی اکثریت غلامی میں مبتلا تھی اور اسلام کی روح کو بروئے کار لانے کے لیے ایک آزاد وطن درکار تھا، کم از کم ہندوستان کی حدود میں ایک ایسی ریاست جہاں وہ اپنے خوابوں کی ردا بن سکیں۔ 1938 میں جب اقبال اس دنیا سے اٹھے تو میرے والد ان کے جنازے میں شریک تھے۔ اب صرف محمد علی جناح زندہ تھے۔ نئے وطن کی تشکیل اور مسلم برصغیر کو رہنمائی فراہم کرنے کی ذمہ داری اب تنہا ان پر آن پڑی تھی۔ راس کماری سے پشاور تک مسلمانان برصغیر میں اس دن کوہرام برپا تھا۔ بہت ہی منفرد اور بہت ہی پرجوش شاعر مولانا ظفر علی خان نے لکھا، گھر گھر یہی چرچے ہیں کہ اقبال کا مرنا، گھر گھر یہی چرچے ہیں کہ اقبال کا مرنا، اسلام کے سر پر ہے قیامت کا گزرنا۔ ممتاز مفکر سید سلیمان ندوی نے اپنے تعزیتی مضمون میں رقم کیا کہ رہنمائی اب اس کے کلام سے طلب کی جائے گی، فلسفے اب اس سے نکالے جائیں گے۔
اقبال خواب دیکھنے والے تھے، ایک مثالیت پرست تھے۔ انہوں نے بتایا اور سکھایا کہ قرآن کریم کے مربوط فلسفے کی روشنی میں زندگی کیسے بسر کی جا سکتی ہے۔ جناح بھی مثالیت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عملی آدمی تھے، مجلسی آداب کے سخت پابند، بظاہر بے نیازی، تمکنت اور غرور کے دھوکے میں مبتلا کرنے والے نازک طبعی، مگر باطن میں ایک پرشوق انسان دوست۔ کانگریس کی صدر بن جانے والی پہلی خاتون سروجنی نائیڈو نے ان کے بارے میں لکھا، وہ کسی حد تک روایت پرست ہیں اور ناقدانہ دقت پسندی سے کام لیتے ہیں، کچھ تنہائی پسند اور اپنے رکھ رکھاؤ میں تحکمانہ وقار رکھنے والے۔ ظاہری تمکنت نے ان کے تصنع سے پاک اور انسانیت کی بھلائی کے لیے شدت کے ساتھ امنڈتے ہوئے احساسات پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ان کی قوت وجدان سریع الحرکت اور لطیف ہے۔ اپنے حس و مزاح اور زندہ دلی سے لمحوں میں فتح کرنے والی ان کی روشن قوت فکر اور برے بھلے کی درست ادراک پر مبنی دانائی اپنے اندر ایک پرشکوہ مثالیت پسندی سموئے ہوئے ہے جو خود نمائی سے مبرہ ہے۔ جناح اول کانگریس کے ممبر تھے۔ انہیں ہندوستان مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا۔ وہ متحدہ بھارت کے قائل تھے۔ ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہونے کے بعد انہوں نے گاندھی سے اختلاف کیا اور اپنا راستہ الگ کر لیا۔ گاندھی پہلی عالمگیر جنگ کے بعد اٹھنے والی تحریک خلافت کے حامی تھے۔ جناح نے اس کی مخالفت کی۔ وہ جواہر لال نہرو کو پسند نہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں محمد علی جناح کا خیال تھا کہ وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ قریبی مراسم کو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح ماؤنٹ بیٹن محمد علی جناح کی تاب نہ لا سکتے تھے، خاص کر جب وہ دستوری اور آئینی نزاکتوں کا حوالہ دیتے اور مطالبہ کرتے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ صرف جداگانہ انتخاب سے ہی ممکن ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ ایڈوینا نہرو کے بہت قریب تھیں۔ بعض لوگوں کی رائے میں نہرو سے ان کا معاشقہ رہا اور یہ تعلق ہندوؤں کے حق میں استعمال ہوا۔ محمد علی جناح، جواہر لال نہرو، موہن داس کرم چند گاندھی اور کانگریس کے مسلمان لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد تحریک آزادی کے سرخیل تھے۔ ابوالکلام بعد میں ہندوستان کے وزیر تعلیم بنے۔ آزادی کے بارے میں ان سب لوگوں کے تصورات مختلف تھے، مگر بعض پہلوؤں پر اتفاق رائے تھا۔ انتہا یہ ہے کہ بعض امور پر گاندھی اور قائد اعظم کے خیالات بھی ایک جیسے تھے۔ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ملکوں کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے، مذہب ان میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ گاندھی نے کہا تھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ مذہب کو سمجھتے ہی نہیں۔ گاندھی کی رائے میں مذہب کے بغیر سیاست اخلاقی بنیادوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا، معاشی مساوات اور سماجی عدل کے اسلامی تصورات پر مبنی ایک نیا معاشی نظام ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ صرف اسی طرح بطور مسلم ہمارے لیے اپنا مشن پورا کرنا ممکن ہوگا۔ قائد اعظم اور گاندھی دونوں یہ سمجھتے تھے کہ مذہب ایثار اور خیرخواہی کی جو روحانی تعلیم دیتا ہے، مادیت کا سدباب اسی سے ممکن ہے۔ تحریک خلافت کے بعد ہندو مسلم اتحاد ختم ہو گیا۔ 1920 کے عشرے میں کانگریس کے اندر برپا سیاسی جنگیں مسلمان جماعتوں سے ناروا مطالبات پر نتیجہ خیز ہوئیں۔ اس کے لیے ہندو انتہا پسند ذمہ دار ٹھہرائے گئے کہ ہندو مسلم مفاہمت کو انہوں نے تباہ کر ڈالا۔ پروفیسر فرانسس رابنسن کے بقول، پھر قائد اعظم اس بات کے قائل ہو گئے کہ مسلمان اب متحدہ بھارت میں محفوظ نہ رہیں گے۔ 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان پر مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں انہوں نے بھارت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کر دیا، ایک مسلمان اور دوسرا ہندوؤں کا ملک۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا، ہمارے ہندو دوست یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اسلام اور ہندو مت کی روح مختلف ہے۔ الفاظ کے لغوی معنی میں ہندو مت اور اسلام صرف مذہب ہی نہیں بلکہ 2 الگ طرز حیات، 2 منفرد مختلف سماجی نظام ہیں۔ یہ محض ایک خواب ہے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک قوم بن جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، ہندو اور مسلمان 2 مختلف مذہبی فلسفوں، رواجوں اور ادبی ورثوں کے حامل ہیں۔ وہ باہم شادیاں نہیں کرتے، کھانا تک ساتھ نہیں کھاتے۔ ان کا تعلق 2 مختلف تہذیب کے ساتھ ہے جو متصادم نظریات اور تصورات پر مبنی ہیں۔ زندگی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہی مختلف ہے،
مسلمان اور ہندو تاریخ کے دو مختلف دھاروں سے تحریک پاتے ہیں۔ ان کی رزمیہ داستانیں مختلف ہیں، ہیرو مختلف ہیں اور تاریخ کی تفہیم کا زاویہ نظر بھی مختلف۔ ایک کا ہیرو دوسرے کا دشمن اور ایک کی فتح دوسرے کی شکست۔ دو ایسی قوموں کو جن میں سے ایک اکثریت اور دوسری اقلیت میں ہے یکجا کرنے کی کوشش تباہی لائے گی۔ بے چینی ان کے درمیان فروغ پاتی رہے گی اور ایسی ریاست کام ہی نہ کر سکے گی۔ مارچ 1940 کے اس فیصلے کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، جس میں متحدہ بھارت کے اس نظریے کو مسترد کر دیا گیا۔ دونوں قوموں میں کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ اسی قرارداد میں یہ مطالبہ سامنے آیا کہ ملک کے شمال مغربی اور ان کے مشرقی علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کی، جن میں اکثریت ہے، مکمل طور پر خود مختار ریاستیں بنا دی جائیں۔ 7 برس بعد پاکستان وجود میں آ گیا۔ ہر چند قائد اعظم نے شکایت کی کہ یہ کرم خوردہ ملک ہے، اس لیے کہ کچھ حصے جو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھے نوچ کر الگ کر دیے گئے۔ نئے وطن کے 2 حصے تھے، مغربی اور مشرقی پاکستان، بیچ میں 1000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا بھارت۔ پنجاب اور بنگال کے وسیع و عریض صوبے تقسیم کر دیے گئے۔ کم از کم 10 لاکھ مسلمان، ہندو اور سکھ قتل ہوئے۔ مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی، جبکہ سکھ اور ہندو بھارت چلے گئے۔ پاکستانی فوج میں شامل میرے ایک چچا پنجاب کی سرحد پہ تعینات تھے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے، 6 ہفتوں میں ایسی خون ریزی میں نے دیکھی جو دوسری عالمگیر جنگ میں جاپانیوں کے ساتھ جنگ سے بدتر تھی۔ اس خون آشامی کے ذکر سے انہیں کراہیت ہوتی، جس میں عورتوں اور بچوں کو بھی معاف نہ کیا گیا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، انہیں طویل فاصلوں تک پیدل چل کر جانا پڑا۔ مہاجر کیمپوں اور دور دراز کے سرزمینوں میں وہ بکھر گئے، خاندان اور بستیاں اجڑ گئیں۔ اس خون آشامی کے ذکر سے انہیں کراہیت محسوس ہوتی، جس میں عورتوں اور بچوں کو بھی معاف نہ کیا گیا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، انہیں طویل فاصلوں تک پیدل چل کر جانا پڑا۔ مہاجر کیمپوں اور دور دراز کی سرزمینوں میں وہ بکھر گئے، خاندان اور بستیاں اجڑ گئیں۔ یتیموں اور بیواؤں کی بہت بڑی تعداد جو قتل عام سے بچ رہی بچا کچا سامان اٹھائے مسافتوں میں مصروف رہے، جو ان کے لیے اجنبی تھیں، جہاں بعض اوقات وہ نامطلوب تھے۔ امریکی فوٹوگرافر مارگریٹ بروک وائٹ نے، جو پہلی جنگی خاتون واقعہ نگار بھی تھیں، اس تقسیم کو انسانی تباہی کا عظیم ترین انسانی المیہ لکھا۔ جو قصے اور داستانیں میں نے سنی وہ دل ہلا دینے والی ہیں۔ ایک 16 سالہ پاکستانی لڑکا فوج میں بھرتی ہو کر سرحد پہ متعین ہوا۔ وہ کہتا ہے، سبھی نے ظلم کیا، ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں نے۔ میں نے لاشوں سے لدی گاڑیاں دیکھیں، عورتیں جن کی عصمت دری کی گئی اور بچے جو سکتے میں تھے۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں یہ سوچتا تھا، کیا یہ ہے وہ آزادی جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا؟ شملہ میں میرے 3 چچا تھے۔ اس طوفان بلاخیز میں ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا۔ بعد میں ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ خون خرابے میں ایسے بہت سے واقعات بھی ہوئے جب ہندوؤں نے اپنے حملہ آور بھائیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں چھپا دیا۔ ایسے بہت سے مسلمان بھی تھے، مثلا جنگ میں ایک قریشی صاحب ہوتے تھے جنہوں نے کئی ہندو خاندانوں کی جان بچائی اور سرحد پار پہنچنے میں ان کی مدد بھی کی، مگر کچھ مسلمانوں نے انہیں کافر قرار دے کر انہیں مار ڈالا۔ اس پاگل پن کو کیا کہیے؟ پاگل پن کے سوا اور کیا؟ کسی کو اندازہ نہ تھا، کسی کے وہم و گمان تک میں نہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تشدد کی ایسی انتہائیں بھی دیکھے گا۔ کیا یہ برطانوی راج کے خاتمے کا نتیجہ تھا یا صدیوں سے جاری توہین کی گھٹن بے قابو ہو کر جنون بن گئی تھی؟ انگریزوں کو یہی سازگار تھا کہ ہندو اور مسلمان باہم متصادم رہیں۔ 1861 میں ہندوستان میں تعینات برطانوی وائسرائے ارل آف ایلیگن کو مقامی انگریز حکام نے بتایا تھا، ہندوستان میں اپنا اقتدار ہم نے ایک قوم کو دوسری قوم سے بھڑا کر برقرار رکھا۔ یہی طرز عمل ہم لوگوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ جس غیر ضروری اور نازیبا عجلت کے ساتھ تقسیم کا منصوبہ نافذ ہوا، اشتعال پیدا کرنے میں اس کا عمل دخل تھا اور اسی سے طوفان اٹھا۔ ظاہر ہے کہ نظام الاوقات انگریزوں نے ہی طے کیا تھا۔